السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہوں گے؟ آج میرے سامنے سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا نا پیارا اور نا ایک ارشاد گزرے، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھایا جائے، بتایا جائے، اور آپ لوگ بھی اس پر غور و فکر کریں۔ اور کوئی بھی یہ ویڈیو پریورٹی صرف پوری کرنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں تو سن لوں، نہیں، اس پر عمل کی نیت سے آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے ایسے ہے جیسے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ اچھا، اب قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ قید خانے پر اس لفظ پر ذرا غور کریں۔ دیکھیں، قید خانے میں ہم ایک حدودوں کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، وہاں پر ایک حدود ہوتی ہے، ہماری لمٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جن آسائش و خواہشات تک ہم رسائی کر سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اسی طرح یہ مومن کے لیے جو دنیا ہے نا، یہ ایک قید خانے کی طرح ہے، یعنی وہ اللہ کے احکام کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارے گا، بے لگام گھوڑوں کی طرح نہیں۔ جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے، جانوروں کے برابر کہنا بھی غلط ہے، کہ جو لوگ جو ہے یہ رب کی حدود کراس کرتے ہیں، رب کی حدود، تو ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ آپ چاہے اوپر سے وہ جس طرح بھی لگتے رہیں، لیکن ان کا جو اندر ہے نا، اندر سکون ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھنا کہ جو سکون قلب ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے احکام سمجھنا، پڑھنا، رب کے قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کر کے زندگی گزارنا، تو سکون والی لائف ہوگی۔ کہ مسلمان ممالک میں یہ جو سوسائیڈل کیس ہوتے ہیں، یہ کم ہوتے بنسبت یورپین ممالک اور یہ جو نان مسلم کے ممالک وغیرہ ہیں، ان کے اس کی سب سے بڑی وجہ ہی ہے کہ ایک کافر نے اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کل یا کامیاب ہونا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ ان کم عقلوں کی سوچ بند ہے، ٹھیک ہے؟ مہریں لگی ہوتی ہیں ان کی سوچوں پہ، انہیں صرف دنیا دکھ۔ اس وجہ سے نا انہیں اگر ہلکی سی بھی کوئی پریشانی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ان کی لائف بالکل اجڑ چھڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہی سوسائڈ وغیرہ۔ اور استغفر اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رب نے ہمیں ایک پہچان دی، ماں کی گود میں ہمیں یہ کلمہ نصیب فرما دیا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ کیونکہ جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت دنیا میں کتنے ہزاروں بچے اور پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن رب نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں یعنی نا جگہ دی۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے، ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں صحیح غلط کی پہچان کرائی، لیکن ہم اس نعمت کو پا کر بھی ہم رب کی نافرمانیوں میں زندگی گزارے، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ ہو سکتا ہے آج بھی آپ کو بھی موت آ سکتی، مجھے بھی آ سکتی، کوئی موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ تو کیوں نہ یار، کیوں نہ ابھی رب کے سامنے توبہ کر لے، ٹھیک ہے؟ جو قید خانہ ہے، ایک حدود ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے رب کی حدود کبھی نہ کراس کرے، رب کے لمٹس میں رہتے ہوئے زندگی گزارے۔ رب وہ نوازے گا کہ نہ اس سے پہلے کسی آنکھ نے اس نعمتوں کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، حتیٰ کہ نہ کسی دل کا گمان تک گیا ہوگا اس جگہ تک، اس لیول کے آپ کو نوازے گا۔ اور کسی نے کو چھوٹا نہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رب کے خزانہ کھلا ہے، کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب چاہے تو آپ کو چھوٹی سی نیکی پہ آپ کو جنت میں داخل فرما دے، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ رب کی کریمیت تو یہ ہے، آپ تھوڑا سا نا ایک قدم آگے بڑھیں، آپ کی طرف رب چل کے آئے گا، دوڑ کے آئے گا، ٹھیک ہے؟
آپ رب کی رحمت کو فیل کریں گے. آپ روزانہ کی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اور نہ ہی اسلام کا یہ حکم ہے کہ آپ بس ساری دنیا سے کٹ آف ہو کے ایک غار میں بیٹھ کے یا جنگلوں میں بس نکل کے وہاں پہ رب کی عبادت کرو یا ایک کمرے میں بس بند ہو جاؤ پوری زندگی کے لیے. نہیں، آپ حلال وے میں اپنی خواہشات پوری کریں، اپنی رب کی لمٹس میں رہتے ہوئے آپ انجوائے کریں. آپ کو کوئی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن رب کی لمٹس کو کبھی نہ کراس کریں. رب کو پریورٹی دے. آپ کی لائف بھی سکون کا گہوارہ بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی سکون میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو کریں گے نا انشاءاللہ کوشش.